بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس اسلامی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے قابل ذکر اور بامعنی واقعات کو ہم اس اپنے چینل میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ایک نئی خصوصی سیریل شروع کی ہوئی ہے، امیزنگ ایونٹس۔ ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات اس میں لاتے ہیں اور پھر جوابات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ایپیسوڈ، اس قسط میں ہم ایک اہم اور اکثر پوچھے جانے والے سوال کو بیان کریں گے۔ کیا اب بھی انبیاء کرام زندہ ہیں؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس سوال نے لوگوں میں تجسس اور بعض اوقات کنفیوژن بھی پیدا کی ہے۔ اسے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام نبوت اور انبیاء کے مرتبے کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں۔ اسلام میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام مختلف اوقات میں اور مختلف امتوں میں بھیجے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کی۔ تاہم اسلام کا ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزمان ہے۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلامی عقیدے کے مطابق سچ نہیں بول رہا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابقہ انبیاء میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اکثر انبیاء کرام نے اپنی زندگی گزاری اور تمام انسانوں کی طرح انتقال کر گئے۔ تاہم مخصوص انبیاء ہیں جن کے بارے میں اسلامی روایات میں خصوصی بحثیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہیں اور وہ وقت کے اختتام کے قریب واپس آئیں گے۔ ان کی واپسی قیامت سے پہلے کے بڑے واقعات کی نشانی پر ہوگی۔ وہ ایک نئے پیغمبر کی حیثیت سے ایک نئے پیغام کے ساتھ واپس نہیں آئے گا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری پیغام کے پیروکار کے طور پر واپس آئیں گے۔ ایک اور شخصیت جن کا ذکر اکثر مباحث میں ہوتا ہے وہ ہے خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام، بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ آیا وہ ابھی زندہ ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی واضح اور قطعی اتفاق نہیں ہے، اس لیے اسے بنیادی عقیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان بحثوں کے علاوہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس وقت دنیا میں لوگوں کے درمیان عام انسانی طریقے سے رہ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ عام فہم یہ ہے کہ ان کی مشن مکمل ہو گیا اور ان کی زندگی ان کی انسانی صبر کے حصے کے طور پر ختم ہو گئی ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک اور اہم تصور یہ ہے کہ اگرچہ انبیاء جسمانی طور پر موجود نہیں ہیں لیکن ان کی تعلیمات ابھی تک زندہ ہیں۔ قرآن پاک اور پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں اور وہ کرتی رہیں گی۔ اس طرح سے انبیاء کا پیغام آج بھی ہمارے درمیان علم، عمل اور ایمان کے ذریعے زندہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ سوال ہمیں حتیمت کے بارے میں ایک اہم سبق بھی سکھاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے پیغام کو محفوظ کیا گیا ہے۔ کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن پاک، قرآن اور سنت کے ذریعے دی گئی رہنمائی ہر دور کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمیں جھوٹے دعووں کے بارے میں محتاط رہنے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ پوری تاریخ میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایسے دعوے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کے مضبوطی سے پکڑیں اور ان تعلیمات پر عمل کریں جو ہمیں واضح طور پر دی گئی ہیں۔ ایک اور گہرا غور و فکر یہ ہے
کہ ہمیں نئے انبیاء کی تلاش پر کم اور اس ہدایت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جو ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، ضابطہ حیات ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نبوت کا دور ختم ہو گیا، لیکن روشنی کی روشنی جاری ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کی پیروی کریں اور اسے دوسرے تک پہنچائیں۔ اسلامی تاریخ کی حیرت انگیز واقعات، ہماری سیرت کی یہ قسط دیکھنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کو دیکھتے رہا کریں، کیونکہ ہم اپنی آنے والی ایک ساعت میں اسلامی تاریخ سے مزید بامعنی اور پوشیدہ سوالات کو تلاش کر کے لاتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات بھی تلاش کر کے قرآن اور سنت اور مستند کتابوں سے لے کر ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہر واقعہ ایک نیا سبق، ایک نئی بصیرت اور ہمارے عقیدے کی گہری سمجھ کو لے کر آتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آخر پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے اس سیریل کا اگلا جو قسط ہے، اگلا جو عنوان ہے، جو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اس کو بیان کریں گے، وہ ہے قرآن پاک میں، اس کا عنوان جو ہے وہ ہے قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے۔ پیغمبروں کے نام تو آئے ہیں، تقریباً 25 پیغمبروں کے نام ہیں قرآن پاک میں۔ صحابی، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ تو دوستو، کل ہم اس کو بیان کریں گے۔ کل اسی وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔